بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، کیسے ہیں جی؟ میں مصطفیٰ امان وجدان کے پلیٹ فارم سے۔ اب آگے کیا ہوگا جی؟ تھمبنیل پہ آپ نے دیکھ ہی لیا، شکنجہ ہی شکنجہ، بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ اب آگے کیا ہوگا؟ جی ہاں، کچھ خبریں بھی ایسی ہیں اور کچھ حالات بھی ایسے ہیں۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں یعنی آپ کو ہلکے ہلکے اشارے دیے تھے اور بات کی تھی میں نے۔ ڈیفینیٹلی جس تیزی کے ساتھ معاملات یعنی دوسری طرف جا رہے ہیں اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر پاکستان کے لیے تو بڑے اچھا یعنی وقت آگے یعنی آنے والا ہے۔ 6 ماہ 1 سال کی بات ہے۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک معاشی گراوٹ ہے اور ایک جو کرائسس ہے اور عوام الناس بہت زیادہ تکلیف میں ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ انشاءاللہ جو ہیں وہ یعنی نکلتے جائیں گے اور آہستہ آہستہ جو یعنی ہماری معیشت ہے وہ یعنی سیدھے راستے پہ ڈال تو دی گئی ہے، آہستہ آہستہ وہ جڑ پکڑے گی اور انشاءاللہ جو معاشی معاملات ہیں وہ کافی حد تک حل ہو جائیں گے اور آئندہ 2 2.5 3 سال میں آپ کی معیشت کافی سٹیبل ہو جائے گی، بلکہ بڑی زبردست یعنی پوزیشن میں آ جائے گی۔ تو اب خبریں بھی ایسی آ رہی ہیں اور کچھ آمد بھی ایسی ہو رہی ہے کہ شکنجہ ان لوگوں کے یعنی گرد جو ہے وہ قدرت کی طرف سے تو پڑ چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہن ساڈی جڑی انتظامیہ میں، ٹھیک ہے جی، اس کی طرف سے بھی ان کے ارد گرد وہ گھیرا یعنی تنگ ہو رہا ہے۔ وہ مجرم جنہوں نے پچھلے 10 11 سالوں میں جو ہے وہ ایک چلتے ملک کو، ایک چلتی جمہوریت، ایک جڑ پکڑتی جمہوریت کو جس طرح ڈی ریل کرنے کی سازش کی اور پھر کر بھی دیا آلموسٹ 2017-18 میں، جب دستوری مجرموں نے سہولت کاروں کی مدد سے ایک چلتی گورنمنٹ اور وزیر اعظم کو نائل کیا، اور اس کے بعد پھر جو حالات ملک کے ہوئے معاشی، سفارتی، اخلاقی، معاشرتی، مطلب وہ یعنی وہ سب کچھ آپ یعنی سامنے ہے۔ تو آج تک یہی ہوتا رہا جی۔ اگر آپ آلموسٹ دیکھیں 1954 سے لے کر جب وہ ایک اپاج انسان تھا غلام احمد گورنر جنرل جو بدقسمتی سے بن گیا، تو کلرک ٹیب بیوروکریٹ تھا، تو وہ پھر اس نے جو دھجیاں اڑائیں اور اس کے پیچھے جو لوگ تھے سپورٹ کرنے والے، اور پھر بعد میں جس طرح انہوں نے جو کچھ کیا وہ یعنی آپ کے سامنے، اور وہ جو سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تو وہ پھر آتے 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 2008 میں جمہوری قوتوں نے 18ویں ترمیم پاس کی، اور پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ تو 2 پارٹی سسٹم ہو رہا ہے اور ملک جو ہے وہ جمہوریت کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جو دستور ہے وہ ڈے بائی ڈے مضبوط ہوگا۔ جب دستور مضبوط ہوگا، آپ کا ملک مضبوط ہوگا، صوبے مضبوط ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کے جو مفادات ہیں اس پر یعنی آنچ آئے گی۔ تو پھر وہ سازشیں شروع کی گئیں اور ایک کٹ پتلی پیدا کر کے تو جو ایک سینیریو یعنی بنایا گیا، ٹھیک ہے جی، دھرنے کرائے گئے، ہر قسم کے دھرنے کرایا گئے، کدی کوئی مذہبی جماعت آ گئی، کدی کوئی آ گئی، کوئی بابا جی اور اسن وہ ٹر گئے انہوں نے، ٹھیک ہے جی، جو یہاں کچھ بات کرتے ہیں وہاں کچھ بات کرتے ہیں، اتنے آ کے انہوں نے قبراں بھی کھودی ہیں۔ تو اب وہ جتنے بھی یعنی مجرم تھے یعنی وہ انہوں کا جیک نہیں لگا، اپنا تو انہوں نے بڑا کچھ بڑھا لیا ہونا، لیکن ملک تو بیڑا غرق کر گئے۔ تو میں نے 2017 میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں کہ میں نے اس وقت ہی مجھے کچھ فیلنگز ہوئیں، تو میں نے دوستوں سے جو ویلاگز کرتے تھے میں نے ان سے شیئر کی، میں نے فیس بک پہ لکھا، چھوٹے چھوٹے کالم، جدھر کوئی لوکل اخبار میں موقع مل جاتا تھا تو میں اپنی فیلنگز یعنی لکھ دیتا تھا۔ تو وہ مجھے اسی وقت نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ شکنجہ پڑے گا۔ کیوں؟ وقت کے ساتھ ساتھ شعور بیدار ہوتا ہے۔ اچھا، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے مفادات کا پتہ لگتا ہے، اپنے انٹرسٹ کا پتہ لگتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستانی قوم ہے ماشاءاللہ جڈی جاگدی پہ یہ سارے نوں پتہ ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب 2007 میں مشرف کا افتخار چودھری کے ساتھ پھڈا پڑا اور استاد محمد چودھری کو معزول کیا مشرف نے، تو اس کے بعد جناب کافی چیزیں اندر رولا پیا، ججز باری تحریک شروع ہوئی،
تو فرسٹ ٹائم اس وقت میں نے ریڈی والوں کو بھی نا یہ سنتے دیکھا تھا کہ یار جڑا مشرف ہے یہ وردی بیٹھے تھے ادھر تک کام ہی نہیں ہے، ایک اتھوں صدر بن گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا المیہ 2007 اور کہاں 1947، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ یعنی آپ چیز دیکھیں کہ تقریباً آلموسٹ 60 سال تو بعد جڑی قوم نو یہ پتہ لگتا ہے کہ یار کوئی بھی سرکاری ملازم وہ دا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پھر آپ دیکھیں یہ ایک ہوتی ہے یعنی شعور کی بیداری۔ اللہ تعالیٰ کسی سے میں کہتا ہوں افتخار محمد چودھری نے اور تو کچھ نہیں کیتا، دستور کو نقصان پہنچایا، جمہوریت کو نقصان پہنچایا، تو میرے پاس تو کوئی اچھے الفاظ نہیں ہیں، بٹ اپارٹ فرام دیٹ اس نے ایک ٹھوکر چاہے اپنی نوکری بچاؤن واسطے کیتی سی۔ تو وہ سم ٹائم کہتے ہیں نا کہ کوبے نو لت پئی تے ادا لگ سیدھا ہو گیا۔ تو وہاں سے جو ایک تحریک شروع ہوئی اور ایک جو سوچ شروع ہوئی نا، تو وہ پھر آپ دیکھیں 18ویں ترمیم ہوئی اور پھر اس کے بعد گریجولی پاکستان پیپلز پارٹی نے مشکل حالات میں بڑے روڑے اٹکائے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے باوجود انہوں نے 5 سال پورے کیے، آئین کو مضبوط کیا اور جہاں تک وہ کچھ بہتری کر سکتے تھے انہوں نے کوشش کی۔ تو پھر جب 2013 میں میاں صاحب کو ملا، جو مشرف کے دور میں ملک تباہ و برباد ہو چکا تھا، اور پھر پیپلز پارٹی نے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کی، تو میاں صاحب نے ابھی جب یعنی وہ کام شروع ہی کیا تو آپ کو پتہ ہے دھرنے شروع ہو گئے، اور 14 اگست 2014 سے اور یعنی انہی دنوں میں عمران خان اور بابا طاہر القادری ان لوگوں نے جو ہے وہ یعنی دھرنے شروع کر دیے، دھرنوں کو سپانسرڈ کیا گیا۔ اور باقی وہ یہ ساری بات پھر آپ نے دیکھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ قدرت کا ایک انتقام ہوتا ہے، ایک اس کا اسکرپٹ ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ایکسپوز ہوتے گئے، مطلب ٹھیک ہے جی۔ وہ جو 50-60 سالوں میں جو نہیں ہو سکا تھا وہ پھر آہستہ 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 آپ نے دیکھا کہ لوگوں تک اب انفارچونیٹلی بہت دکھ بھی ہوتا ہے، میں اکثر اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے کہ جب یہاں مارکیٹ میں ہم لوگ نکلتے ہیں، میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ بجلی کے بل ہیں جی، بجلی کے بل تو ظاہری بات ہے کہ بجلی کے بل میں جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایک دوست سے بات بھی ہو رہی تھی کہ جہاں ہم خود ذمہ دار ہیں اپنے بلوں کے، ٹھیک ہے، ہم کیئر نہیں کرتے، ہم نے اپنے بچوں کو گروم نہیں کیے ہوا کہ یار جو فالتو لائٹس ہیں وہ بند کر دیں، اچھا پنکھے جہاں 3 چل رہے ہیں دن کے ٹائم آپ ایک پنکھے میں گزارا کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کم سے کم بجلی بنائیں تاکہ چلیں آپ کا بل ایک طرف تو ہی آ جاتا ہے۔ اچھا وہاں پر ڈیفینیٹلی جو سنیریو پاکستان میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ آفیسز میں چلے جائیں، آپ سرکاری ملازمین کی طرف چلے جائیں، آپ بیوروکریٹس کی طرف چلے جائیں، تو وہ کوئی اور ہی دنیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، کل میری بات ایک دوست کے ساتھ ہو رہی تھی، زیب احمد صاحب ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں اور ہماری بڑی اچھی یادیں ہیں۔ یہ احمد ظہیر بابر جو اسپین میں میرے دوست ہوتے ہیں ان کے یہ بڑے بھائی ہیں، تو ہمارا بڑا اچھا وقت ان کے ساتھ گزرا، تو وہی پیار محبت۔ ابھی کبھی کبھی ان کا فون آ جاتا ہے، پھر ہم گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، پرانی باتیں یاد کرتے ہیں۔ تو کل ان کے ساتھ یہ چیز کا ذکر ہو رہا تھا، تو ان کے والد ایک سرکاری ملازم ہیں، تو اب میں محکمے کا نام نہیں لینا، ٹھیک ہے جی، اور پھر لوگوں نے میرے پیچھے پی جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ تقریباً ماشاء اللہ 85 ایئرز ان کی ایج ہوگی، تو انہوں نے سروسز کی اور ریٹائرمنٹ اور پینشن زبردست قسم کی وہ انجوائے کر رہے ہیں، جس طرح اور لکھاں لوگ کرتے پے۔ تو ان کو کچھ ہو گیا مسئلہ کہ وہ تھوڑا سا کوما میں چلے گئے، تو مجھے پتہ لگا جی کہ زیب احمد صاحب اور بابر صاحب آئے ہوئے ہیں اسپین سے، تو میں پھر یہاں اپنی ویلی سے راول پنڈی جو یہاں سے 3 گھنٹے کی مسافت ہے، تو میں پھر وہاں گیا ایک ہاسپٹل کے اندر، بڑا مشہور ہاسپٹل ہے، تو وہاں پر وہ ہمارے جو انکل تھے وہ تھے ایڈمٹ۔ تو چلیں وہ تو یہ تھا تقریباً ان کا 15-20 دن بڑا لگژری قسم کا جو ٹریٹمنٹ جو میں اور آپ یا کوئی اسکول دا ٹیچر یا بینک دا ملازم یا کسی بھی محکمے دا کوئی ملازم سوچ بھی نہیں سکتا، بھاویں وہ 20 اسکیل دا یا 18 اسکیل دا۔ میں آپ کو نا یعنی پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہوں، یہ تو چلو تھا ہی تھا، تو وہیں پہ 1-2 ملازم وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں آپ کو فیلنگ صرف بتا رہا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ
29 नंबर कमरा इनका था, तो 30 नंबर कमरे में एक नौजवान पड़ा हुआ था, तो उसकी उम्र होगी कोई 35-38 साल। टोटल उसने 4 साल नौकरी की। तो कहीं कोई मामला होगा, कहीं पे कोई घरेलू मसाइल जैसे होते हैं, टेंशन आती हैं, तो उसको ब्रेन हैमरेज हो गया। अब वो 7 साल से वो 7 वाले कमरे में जनाब उसको वीआईपी ट्रीटमेंट, कभी आप देखें तो तौड़ियाँ का खुल जाए, एयर कंडीशन कमरा, और जनाब जो लग्जरी और जेड़े उत्थे आंदे पैन जनाब उन्होंने घर वाले उन्होंने खाना पीना ये वो लटन बटन जो भी। तो मैं बस क्योंकि शुरू से एक बात तहकीक करने की आदत है, सोचने की आदत है, तो मैं जनाब जब वहाँ होकर तो मैं सोचों में पड़ा हुआ, तो मुझे अहमद ज़हीर बाबर ने कहा, मुझे लेके वो उस कमरे से जो एयर कंडीशन कमरा था बाहर गया, हम लॉन में आ गए। अब लॉन पे ऐसी सड़क है, सड़क के सामने रोड जाता पे, ठीक है जी। अच्छा नज़र आ रहा है कि लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक बाबा जी साइकिल से जा रहे सन, तो उन्होंने नालों कोई टैक्सी गुजरी या कोई शायद मोटरसाइकिल गुजरी सी, उसने टक्कर मारी तो डिग पे। अच्छा उनको कोई उठाने वाला कोई नहीं था, यकीनन चोटें लगेंगी। तो अहमद ज़हीर बाबर ने मुझे कहा कि भाई मुस्तफ़ा ए दुनिया हो रे, ए दीवार तो बाहर ही दुनिया ने वो हो रहे, ओ मखलूक हो रहे, ए मखलूक हो रहे। और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जनाब तुसी इत्थे नमाज़ां पढ़ते रहंदे हो ये वो, अगले जान जन्नत विच भी इन्हां लोकां ही तुर जाना, और तुसी जेड़े मातड़ शुद्ध हो तुसी ज़लीलो ख्वार ही होंदे रहना। ये मैंने आपको एक यानी सिर्फ यानी रेफरेंस दिया है। तो अभी जब ये मार्केट में निकलते हैं, आप यकीन कीजिए ये बिजली के बिल बढ़े हैं, और जिस तरह लोग बातें करते हैं और जो उंगलियां फिर उठाते हैं वो, ठीक है जी, बड़ी ख़तरनाक हद तक। तो अब इन तमाम यानी जो मामलात का जो हल है जो नज़र आ रहा है, तो सिनेरियो जिस तरफ जा रहा है, ये सब मैंने कहा ना, हमेशा मैं कहता हूँ कि कुदरत की तरफ से हो रहा है, कुदरत पूरी तरह हरकत में। तो अब ये सिनेरियो नहीं चलेगा ज़्यादा अरसा, और दीवार तो पर वाली ज़िंदगी तय वाली जी ज़िंदगी ने सर, ये अब मुमकिन ही नहीं। दुनिया बहुत आगे चली गई है, ठीक है जी। जो पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाते हैं, फिर वो अपना वहाँ वे ऑफ लिविंग देखते हैं, फिर उसको कंपैरिजन यहाँ करते हैं, वहाँ देखते हैं सरकारी महकमों को देखते हैं, बाकी मामलात को देखते हैं, फिर वो यहाँ कंपैरिजन करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो कहा जाता है ना जी सोशल मीडिया के उत्ते जनाब इंज हो रहा है, ठीक है, प्रोपोगेट भी हो रहा है, और मैं तो अक्सर उसको उसकी मजम्मत कर रहा होता हूँ। लेकिन आप ये देखें कि अब यानी एवी अपने पास से इंटरप्रटेशन करके जान नहीं छुड़ाया जा सकती। अब आवाम को उनके ना हकूक़ देने पड़ेंगे, मतलब उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। तो बस इसको यानी वाइंड अप करते हुए मैं ये कहूँगा कि कुछ लोगों पर अब आने वाले दिनों में बड़ा शदीद जनाब शिकंजा पड़ने जा रहा है। तो बचत का बज़ाहिर जो मेरे हिसाब किताब में आता है कोई रास्ता नहीं है, और ज़ाहिर बात है बीच में बचाने वाले लोग भी होंगे। तो मैं तो बस यही खामोश पैगाम है जी, ये होके रहना, और उसके साथ साथ रियासत पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ ऐलान करने की ज़रूरत नहीं। अब जनाब जी बिजली जितने जितने फ्री है उसको ख़त्म कर दें, और उसको बड़ा, और वो जो जहाँ जहाँ से चोरी हो रही है जनाब यानी वो चोरी रोकें, उन इलाकों से बिजली ख़त्म कर दें जहाँ यानी बिल्स नहीं दिए जा रहे, ठीक है जी। आवाम का पैसा आवाम के ऊपर लगाएं। क्यों ये सिनेरियो अब नहीं चल सकता। मैंने यानी हमेशा कहता हूँ 30 नवंबर 2026 तो एक बिल्कुल यानी लास्ट यानी पॉइंट है, जिसके बाद यानी गुंजाइश नहीं, उससे पहले पहले हमें यानी सही ट्रैक पे आना है, और बहुत ज़्यादा यानी अखराजात हैं। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो एक रेडी वाले से लेके आप एक आम से ढाबे होटल पे चले जाएं, आप एक ज़बरदस्त किस्म के वीआईपी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाएं, एक रेडी से लेके स्टोर तक, एक पैदल चलने वाले से लेकर साइकिल सवार, मोटरसाइकिल सवार, चिंची रिक्शे से सफ़र करने वाले तो लैके लग्जरी गड्डी के जहाज़ बहन वाले तक तमाम लोग एक ही बात कर रहे हैं, और एक ही पासे पे उंगलियां अनफॉर्चुनेटली कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हमें एक तो इस प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली यानी इससे बचना यानी होगा लाजमी, और वो मेजर्स लेने पड़ेंगे कि दस्तूर पे पूरा मुकम्मल जो है वो यानी अमल किया जाए,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے وسائل ہیں وہ پاکستان کی یعنی عوام پہ لگانا چاہیے، اور یہ جو قومی مجرم اور دستوری مجرم جو شکنجے میں یعنی آ رہے ہیں، بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارے بڑے ہیں ماشاءاللہ، وہ دین کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے جناب انہوں نے بالکل نہ چھوڑا جائے، ٹھیک ہے، اور ایک نئی صبح کا آغاز کیا جائے، ایک دستوری صبح کا آغاز کیا جائے۔ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ کرے گا اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان کی قومی قیادت پر، پاکستان کے تمام اداروں کی قیادت پر اپنا فضل کرے، کرم کرے، سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پر چلنے کی توفیق اور ہمت دے، اور بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم فضل کرے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جناب ضرور سبسکرائب کر دیں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ انشاءاللہ ملیں گے جی ایک اگلے یعنی ولاگ میں، اور انشاءاللہ اب آگے ایک اور سلسلہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اتنی سی بات ایک سیگمنٹ ہے، اس میں جناب ہم تھوڑی سی حکمت کی باتیں کریں گے، اس کو ریلیٹ کریں گے یعنی روزمرہ کے جو معاملات ہیں۔ تو لیں جی، مرغا بھی ہے ہونی بولے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مرغے والی بھی ایک بات بڑی مزیدار ہے، میں پھر کسی ولاگ میں کروں گا، تو تب تک کے لیے جی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔